سی سی آئی کے اجلاسوں میں یہ زیر بحث رہا بہت عرصے تک، اور جب یہ پچھلے سی سی آئی کے اجلاس میں اس کو انہوں نے منظور بھی کیا تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سی سی آئی کے کسی ممبر نے ایک ڈسینٹنگ نوٹ دیا اور یہ کہا کہ یہ جو منظوری آپ دے رہے ہیں یہ غلط ہے، اور وہ چیف منسٹر آف سندھ تھے اور انہوں نے ریٹن میں یہ چیز دی۔ اس کے بعد آئین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ سی سی آئی کے کسی فیصلے سے اگر کوئی صوبہ متاثر ہو رہا ہو اور اختلاف کر رہا ہو تو وہ پارلیمنٹ میں اس ایشو کو لے جا سکتا ہے۔ ہم نے بالکل آئین کے مطابق اور جوائنٹ سیشن کے جو رولز ہیں اس کے مطابق اسپیکر کو لکھا کہ آپ اس کو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں اس کو لے کر جائیے اور وہاں پہ ڈیبیٹ کروائیے۔ رولز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس دن جس وقت جیسے ہی اسپیکر کو پتا چلے گا اور ان کے پاس یہ کوئی ریفرنس آئے گا کسی صوبے سے تو وہ فوری طور پر پارلیمنٹ کے ممبرز کو اس کی کاپیاں بھیجیں گے اور بتائیں گے کہ یہ چیز آئی ہے۔ کئی ماہ تک جو چیف منسٹر سندھ نے لکھا تھا اسپیکر کو وہ پارلیمنٹ کے ممبرز کو نہیں بھیجا گیا، اور یہ جو حالیہ ایک متنازعہ جوائنٹ سیشن ہوا جس کے اندر کوئی 33-34 کے قریب جو بل تھے انہوں نے بلڈوز کیے، دھوکہ دیا، غلط طریقے سے کاؤنٹنگ کر کے انہوں نے منظور کروائے، اسی 33-34 کے اندر یہ کہیں سندھ حکومت کا جو ریفرنس تھا اس کو بھی شامل کیا اور اس کو بھی انہوں نے وہاں سے فارغ کروا دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے جو کچھ کیا بالکل آئین و قانون کے مطابق کیا۔ اور ایک اور بات اسد عمر صاحب بار بار کہتے ہیں جو ان کی کم علمی کو ظاہر کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی سارا جو سینسس تھا یہ سندھ حکومت نے تھا، یہ ان کی ایڈمنسٹریشن اس کے اندر تھی۔ میرے بھائی ہمارے حکومت نے کروایا، جو آڈٹ کی رپورٹ آپ نے پیش کی ہے نا، آڈٹ اس کا ہوا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں آڈٹ اس کا ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ کون سی پتہ نہیں 23ویں یا 24ویں ترمیم تھی جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے، نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے ایگری کیا تھا کہ غالباً 5% جو ہے اس کا رینڈم ہم آڈٹ کروائیں گے اور اس کے بعد جو اس کا نتیجہ نکلے گا پھر اس پر فیصلہ کریں گے۔ وہ نہیں ہوا۔ جو سینسس ہوا تھا، دیکھیں سینسس جب ہوتا ہے، ایون جب الیکشن ہوتا ہے، سینسس میں ہمارے جو ریونیو آفیسرز ہوتے ہیں ان کی خدمات لی جاتی ہیں، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز، ان کی خدمات لی جاتی ہیں۔ ہم نے اس وقت بھی یہ لکھا تھا ان کو کہ جو ڈیٹا آپ ہر گھر سے کلیکٹ کرتے ہیں اس کی ایک کاپی آپ ڈپٹی کمشنر کو دیں تاکہ سندھ حکومت اس کو دیکھ لے اور ہمیں پتا ہو کہ یہ صحیح ہوا کہ غلط ہوا ہے۔ انہوں نے ہماری وہ درخواست بھی مسترد کر دی تھی، تو کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر صرف ان کے ساتھ ضرور ہوتے تھے لیکن بیسکلی تو پاکستان آرمی ان کے ساتھ تھی، اور کہیں کہیں پر اگر ہمارے کچھ لوگوں نے مدد کرنے کی کوشش کی اور خامیوں کی نشاندہی کی تو ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا وہاں پر۔ تو یہ تو اس طرح سے ہوا تھا سینسس کہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ وہ آپ نے لا تعلق کر کے رکھ دیا تمام جماعتوں کو یا تمام لوگوں کو۔ تو یہ پیورلی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا تھا۔ سروسز ضرور انہوں نے لی تھی پروونشل ڈپارٹمنٹس کی، لیکن پروونشل ڈپارٹمنٹ کا سینسس کے اندر کوئی اول دخل نہیں تھا، وہ کوئی ڈیٹا نہیں لے سکتے تھے، کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ تو یہ بھی کم علمی ہے ان کی۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ۔ کل چیف جسٹس کی اگر ریمارکس کے اوپر بات کی جائے تو اگر سندھ کے اندر ہی آپ کی حکومت ہے وہاں پہ بات کی جائے جس انداز میں انہوں نے دفاعی اداروں کے اوپر تنقید کی ہے تجاوزات سے متعلق، تو کیا یہ متعلقہ جو ادارے یہ سارے سو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی حکومت سو رہی ہوتی ہے، بلڈنگ بنتی ہیں، کالونیز بنتی ہیں، تمام